बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम टीवी की वसातत से आज हम बात करेंगे कुरान मजीद की तालीमात और नज़रिया तख्लीक़ कायनात। कायनात की तख्लीक़, निज़ाम शमसी की तख्लीक़, सियारा ज़मीन की तख्लीक़ और उस पर मौजूद ज़िंदगी की तख्लीक़ ऐसे राज थे जिनके बारे में साइंस मुसलसल टामकटोइयाँ मारती रही और वक्तन फ़वक्तन मफरूज़े और नज़रियात कायम करती रही। कभी कहा कि ज़मीन साकिन है और हर चीज़ उसके गिर्द घूमती है, कभी सूरज को साकिन करार दिया और कायनात का मरकज़ कह दिया, और फिर अपने ही नज़रिए से, अपने ही मफरूज़े से फिर गई और कहा कि सूरज भी हरकत में है। अब इस उसूल को कुरान मजीद ने इस तरह से बयान किया है, कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। हर चीज़, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। साल हर साल की तहकीक के बाद साइंस ने बिग बैंग थ्योरी पेश की, जिसमें कहा गया कि कायनात का सारा मादा एक इकाई की सूरत में जमा था। आज से 13 अरब 70 करोड़ साल पहले इसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद वो मादा इस कायनात में फैल गया। इस धमाके को अरबी ज़ुबान में इन्फिजार अज़ीम कहा जाता है। इस धमाके के बाद ये मादा खला की वुसअतों में फैलता चला गया। उस वक़्त दर्जा हरारत 10,000 अरब सेंटीग्रेड तक था। इस धमाके के सिर्फ़ 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ज़िद ज़र्रे बनने लग गए। इस धमाके के 1 सेकंड बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस मार्ज़ वजूद में आने लगीं और दर्जा हरारत भी ज़रा कम हुआ। इस धमाके के चंद मिनट बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बाम जुड़कर न्यूक्लियस बनाने लगे। सेकंड के एक हिस्से में एक इनविजिबल फील्ड ऑफ एनर्जी मार्ज़ वजूद में आया। जब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ज़िद ज़र्रे इस एनर्जी फील्ड से गुज़रने लगे तो ये इन ज़र्रात को कमियत, हैत, शक्ल और जिसामत देने लगा। यूँ इन ज़र्रात ने बाहम जुड़कर न्यूक्लियस बनाए और कुछ मुद्दत के बाद ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से मिलकर एटम बनने लगे। और एटम हम सब जानते हैं कि एटम जो है वो हर चीज़ का बुनियादी यूनिट है। इस कायनात की हर चीज़ जो है वो एटम से बनी है। यहाँ ये सवाल पैदा हुआ कि तवानाई के हर फील्ड का एक मखसूस एनर्जी फील्ड होता है, एक मखसूस ज़र्रा होता है, एक पार्टिकल होता है हर फील्ड का, जो इसके गिर्द घूमने वालों और अपने अंदर मौजूद या अपने अंदर से गुज़रने वाले तमाम पार्टिकल्स को एनर्जी देता है। इसलिए इस इनविजिबल फील्ड ऑफ एनर्जी का भी कोई ना कोई ज़र्रा होगा। 1964 में प्रोफेसर पीटरो वेयर हिग्स ने जब इस मखसूस ज़र्रे का मफरूज़ा पेश किया और इस तवानाई के गैर मरई इनविजिबल फील्ड ऑफ एनर्जी का नाम लिया, तो उस मुनासबत से इस मैदान का नाम हिग्स फील्ड रखा गया और उस ज़र्रे का नाम हिग्स पार्टिकल रखा गया, जिसको बाद में बोसोन और फिर आखिरकार गॉड पार्टिकल का नाम भी दिया गया। यानी गॉड पार्टिकल वो ज़र्रा है जो दिगर तमाम ज़र्रात को हैत, कमियत, एनर्जी और शक्ल फराहम करता है। 4 जुलाई 2012 में सर्न के डायरेक्टर रॉल्फ हेवर ने कई दिहाइयों की तहकीक के बाद ऐलान किया कि हमने गॉड पार्टिकल दरियाफ्त कर लिया है। इस बिग बैंग के बाद ये कायनात और उसका मवाद मुसलसल फैल रहा है। हमारा सूरज ज़मीन से 110 गुना बड़ा है। हमारे सूरज से सैकड़ों गुना बड़े सितारे मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी में 200 करोड़ सितारे हैं और हमारी गैलेक्सी एक छोटी गैलेक्सी है और इस कायनात में करोड़ों कहकशाएँ मौजूद हैं और अरबों सितारे, सैयारे मौजूद हैं जिन पर ज़िंदगी भी मौजूद हो सकती है। अब इस पूरी बहस में बेचारी साइंस हर मुमकिन कोशिश करती नज़र आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वजूद की मुनकर रहे, और यही साइंस की बदकिस्मती है। देखिए, साइंस कहती है कि हमने डिस्कवर कर लिया। साइंस सेज दैट इट हैज़ डिस्कवर्ड।
جن چیزوں کو سائنس ڈسکور کرتی ہے ان چیزوں کو ایجاد کس نے کیا؟ اللہ رب العزت کی ذات نے. لیکن سائنس ڈسکور کا لفظ استعمال کرتی ہے، لیکن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جن چیزوں کا وہ باری ہے، وہ خالق ہے، ان چیزوں اور خالق و مالک اور باری کے وجود کی منکر ہے. ایک عام سا ذہن بھی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے جو مادہ اکائی کی صورت میں ایک جگہ جمع تھا، تو اس کو کس ذات نے اس سارے مادے کو جمع کر رکھا تھا؟ بگ بینگ سے پہلے اگر کائنات اور اس کی وسعتیں نہ تھیں تو مادہ کہاں تھا؟ بگ بینگ کا سبب کیا بنا؟ انرجی کے اس غیر مرئی میدان کو کس نے جنم دیا اور اس کے اندر گاڈ پارٹیکل، جس کو سائنس گاڈ پارٹیکل کا نام دیتی، کس نے یہ صلاحیت بخشی کہ وہ پروٹون، نیوٹرون وغیرہ کو کمیت، حیت اور شکل دے؟ اسٹیفن ہاکنگ جو بڑے سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے. اب بریف ہسٹری آف ٹائم میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ ایک خلا جس میں لامحدود کائنات اربوں سالوں سے پھیل رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لامحدود خلا، یہ لامحدود کائنات جس میں یہ کائنات موجود ہے، یہ لامحدود خلا کہاں سے آیا؟ کس نے بنایا اس کو؟ اب ہم قرآن مجید سے ابتدائی کائنات کا علم حاصل کرتے ہیں. قرآن مجید آفاقی حقیقت ہے. جس بگ بینگ کو سائنس آج بیان کر رہی ہے، قرآن نے 1450 سال پہلے اسے بیان کر دیا. جس فیلڈ آف انرجی اور گاڈ پارٹیکل کو سائنس نے 2012 میں دریافت کیا، اسے قرآن نے سینکڑوں سال پہلے بیان کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون. کیا منکر نہیں سمجھتے کہ آسمانوں اور زمینوں کا سارا مواد پہلے ایک اکائی کی صورت میں جمع تھا، ایک ڈھیر کی شکل میں جمع تھا، پس ہم نے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا، ہم نے اس کو جدا کیا. ففتقناہما، ہم نے اس رتق کو فتق کیا، ہم نے اس ڈھیر کو زور سے، دھماکے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، فتقناہما، ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا. اور پھر جب زمین بن چکی تو ہم نے ہر زندہ جاندار کو پانی سے تخلیق کیا. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر اللہ کی ذات اقدس آسمان کی طرف، خلا کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ دھوئیں کی شکل میں موجود تھا. یعنی یہ خلا جو پہلے سے موجود تھا، اس خلا میں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے سارے مادے کو ایک ڈھیر کی شکل میں جمع کر رکھا تھا. اور پھر ایک دھماکہ ہوا جسے سائنس بگ بینگ کا نام دیتی ہے اور عربی میں اسے انفجار عظیم کہا جاتا ہے. تو اس دھماکے کے بعد یہ سارا مواد اس کائنات کی وسعتوں میں، خلا کی وسعتوں میں پھیلتا چلا گیا اور ستارے، سیارے، نظام شمسی اور کہکشائیں مارز وجود میں آنے لگیں. قرآن مجید کی مندرجہ بالا آیت کریمہ سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انفجار عظیم کے بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا. اللہ رب العزت اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا اور پھر ایک ایسا ہی دھماکہ ہوگا جس کو انشقاق عظیم، اللہ تعالیٰ نے جس کو انشقاق عظیم کا نام دیا. اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت. اس انشقاق عظیم کے بعد یہ کائنات اور اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک ہے اس کو وجود سے عدم میں لے جائے گا. یعنی وہی ذات جو عدم سے وجود میں لائی وہ اس کائنات کو وجود سے عدم میں لے جائے گی. اگر قرآن کے سامنے سائنس گھٹنے ٹیک دے، اگر سائنس اللہ رب العزت کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، سائنس ہیز ٹو بو بیفور دا لارڈ. آخر سائنس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت ہی اس کائنات کی تخلیق کا باعث ہے، وہی قادر مطلق ذات ہی اس سارے نظام کو چلا رہی ہے
اسی نے اس نظام میں توازن رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سیارے ستارے، یہ تمام نظام، یہ کہکشائیں آپس میں نہیں ٹکراتی۔ اگر سائنس اس حقیقت کو تسلیم کر لے، اللہ کے وجود پر ایمان لے آئے، تو سائنس پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنے لگ جائے گی۔ سائنس نے اگر یہ تسلیم کیا ہوتا کہ ایسے بگ بینگ ہوا اور کائنات وجود میں آئی، تو اتنا زیادہ وقت ضائع نہ ہوتا، اور آج سائنس بگ بینگ جیسی تھیوری پر وقت ضائع کرنے کی بجائے اس کائنات میں موجود ڈارک میٹر اور اس کائنات میں موجود بلیک ہولز پر بات کر رہی ہوتی۔ تو یہ سائنس کی بدقسمتی ہے کہ سائنس اللہ رب العزت کے اصولوں کو نہیں مانتی، اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا چاہتی، اور یہ سائنس کی ہٹ دھرمی ہے۔ کاش سائنس پروردگار عالم کے وجود اور قرآن مجید کو پروردگار عالم کی آخری کتاب مان کر اس آفاقی سچ کو بیان کرتی کہ بگ بینگ کے پیچھے ایک مافوق الفطرت قادر مطلق ہستی کا دست قدرت ہے، جس نے اس عظیم دھماکے کے بعد تخریب نہیں بلکہ تعمیر کی ہے۔ یہ کیسا عظیم دھماکہ تھا؟ دھماکوں میں تو ہم سنتے ہیں کہ ہر چیز درہم برہم ہو گئی، تہس نہس ہو گئی، لیکن یہ کیسا دھماکہ تھا کہ جس کے بعد تخریب نہیں ہوئی بلکہ کائنات بنی۔ اس خالق نے، اس باری تعالیٰ نے اس کائنات کو اس عظیم دھماکے کے بعد بنایا، تو اس نے کیسا یہ عظیم دھماکہ کیا، کیسا اچھا دھماکہ کیا کہ جس کے بعد تخریب نہیں تعمیر ہوئی۔ اور پھر اسی نے وہ انویزیبل فیلڈ آف انرجی کریٹ کیا، اسی نے وہ پارٹیکل جس کو ہگز پارٹیکل یا بوسن پارٹیکل کہا جاتا ہے وہ بنایا، جس نے باقی ذرات کو انرجی فراہم کی، ایٹم بنائے، اور پھر کائنات کی ہر چیز بنے۔ کاش سائنس یہ تسلیم کر لے کہ وہی ذات اقدس یہ تمام کام کرنے والی ہے، اور پھر اس نے اتنی بڑی کائنات میں کیسی کیسی دنیایں بنا دی، کتنے ستارے بنا دیے، نہ جانے کتنے ستاروں کے اپنے نظام شمسی ہوں گے، اور کتنی ہی ہمارے جیسی دنیایں موجود ہوں گی، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس ذات کی کہ جو بے شمار تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے، وہی سائنس کو رہنمائی فراہم کر سکتا ہے۔ انسان جسے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات، اپنا خلیفہ اور احسن تقویم بنا کر اپنے پروردگار کی بندگی اور نبی برحق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت کا توق اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ یہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لے تو کچھ شک نہیں، مکان و لا مکان، وراء ما ورا، خلاؤ ما ورائے خلا کی سیر کر سکتا ہے۔ جو ذات اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے عالم بالا والا اور عالم بالا سے عرش معلیٰ کی سیر کروا سکتی ہے، وہ ذات انسان کے لیے کائنات کو مسخر بھی کر سکتی ہے، بلکہ وہ تو خود کہتی ہے کہ اس نے تو مسخر کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وہ ذات اقدس اپنے بندوں کو ان کی عبادتوں، ریاضتوں، محنتوں اور دعاؤں کے بدلے روشنی جیسی انرجی کو انسان کے لیے مطیع و فرما بردار بنا سکتی ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو براق جیسی سواری، براق جیسی ٹرانسپورٹ بنانے کی توفیق بھی دے سکتی ہے، جو نظر کی رفتار سے چلتی ہو۔ وہ اس چونٹی کی رفتار سے چلنے والی سائنس کو نوری رفتار عطا کر سکتی ہے۔ وہ سیاروں سے سیاروں کے درمیان اور کہکشاؤں سے کہکشاؤں کے درمیان فاصلوں کو لپیٹ کر لمحوں میں رسائی دے سکتی ہے۔ وہ ذات اقدس بندوں کو پانی کے مالیکیولز الگ کر کے اپنے لیے انرجی کے بیش بہا خزانے پیدا کرنے کی صلاحیت دے سکتی ہے۔ وہ ذات اقدس
बीमारियों से, वबाओं से और मुसीबतों से पाक दुनिया बना सकती है, क्योंकि वो ज़ात अक़दस कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो मुख्तसरन हम खुलासा निकालते हुए आखिरी बात कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही ज़ात ने इस कायनात को तख्लीक किया और फिर इसमें तवाज़ुन रखा और फिर इसका निज़ाम चलाया, और जब वो चाहेगा इस निज़ाम को ख़त्म भी कर सकता है। ये सब उसी का रचाया हुआ खेल है। इस तरह की इस्लामी मालूमाती, साइंसी और इल्मी वीडियोज़ देखने के लिए इस्लाम टीवी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें और आगे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स में बताया करें ताकि मुझे मज़ीद बेहतरी लाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक दे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।